بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ یہاں پہ مسئلہ نمبر 956 ہے اور عنوان ہے الامر الرابع فی بطلان العول والتعصیب، عول اور تعصیب کے بطلان میں۔ عول اور تعصیب یہ دونوں جو ہیں وہ کتاب المیراث کی اصطلاحات ہیں، اور یہ شیعہ سنی کے اندر کیا ہے، ایک اختلافی بھی پہلو ہے میراث کے اندر۔ اچھا، اس کی ابھی تفصیل بیان کریں گے تو نیچے واضح ہو جائے گا کہ عول کا کیا مطلب ہے اور تعصیب کا کیا مطلب ہے۔ 956 میں یہ عنوان ہے کہ اذا تعددت الورثۃ، کہ جب وارث زیادہ ہوتے ہیں تو صورتحال یوں بنتی ہے کہ فتارتاً یکونون جمیعاً ذوی فروض، کہ وہ سارے کے سارے جو ہے وہ فروض والے ہوتے ہیں۔ فروض والی جو ہم نے 13 افراد بیان کیے تھے اور 6 فرض جو ہے قرآن مجید میں تھے، کہ ان افراد کا تعلق کیا ہے، انہی 13 افراد میں سے ہوتا ہے، سارے کے سارے ذی فروض ہیں، ذی سہم، ٹھیک ہے۔ وأخرى، اور دوسری صورت کیا ہوگی کہ لا یکون جمیعا ذوی فروض، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ ذوی فروض نہیں ہوں گے، قرابت میں جائیں گے، یعنی وہ جو 6 سہم ذکر ہوئے ہیں ان میں سے کسی سے بھی کیا ان کا تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بیوی ذی فروض میں سے، ہاں، بیٹا یعنی بچہ، بیٹے اور بیٹیاں بچے، ٹھیک ہے، بیٹے اور بیٹیاں جو ہیں یہ ذی فروض میں سے نہیں ہیں، یعنی ایک بندہ فوت ہوا، اس کے والدین نہیں ہیں، فقط اس کی اولاد ہے، اولاد بھی زیادہ ہے، ایک بیٹی نہیں ہے، اور 2-3 بیٹیاں ہیں، 1-2 بیٹے ہیں، یوں کر کے، تو اب یہ ذی فروض میں نہیں آتے، یہ سارے قرابت میں آتے ہیں۔ اچھا، وثالثتاً، تیسرا آپشن کیا ہوگا کہ یکون بعضهم ذا فرض دون بعض، کہ کچھ کیا فروض والے ہوں گے اور کچھ فروض والے نہیں ہوں گے۔ فرض کریں کہ بیٹا اور بیٹیاں بھی ہیں، ادھر سے کیا ہے زوجہ بھی ہے، تو زوجہ فروض والی ہو گئی اور بیٹے بیٹیاں کیا ہے ذی فروض، یہ فروض والے نہیں ہیں۔ اچھا، ابھی پہلی صورت کہ اذا کانوا جمیعاً ذوی فروض، جب سارے کے سارے ذوی فروض ہوں گے، تو سارے کے سارے ذوی فروض ہونے کا یہ مطلب ہے کہ جو ٹوٹل مال موجود ہے، اس ٹوٹل مال میں سے جو ہر ایک کا حصہ قرآن نے رکھا ہے وہ آپ کو دینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک کو پہلے دے دیں پھر باقی جو بچ جائے اس میں سے اس کا حصہ نکالیں، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ٹوٹل مال میں سے کسی کا نصف ہے تو ٹوٹل مال کا نصف، کسی کا سدس ہے ٹوٹل مال کا سدس، کسی کا ربع ہے ٹوٹل مال کا ربع، اس طریقے سے ٹوٹل مال سے کرنا ہے۔ تو اب صورتحال کیا بنتی ہے کہ فتارتاً تکون فروضہم مساویۃ للفریضۃ، کہ جو سارے کے سارے فروض ہوتے ہیں وہ فریضہ کے مساوی ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ فریضہ ایک اصطلاح ہے، فریضہ کسے کہتے ہیں، اصل مال، کہ جو اصل مال بچا ہے، میراث اور پراپرٹی وغیرہ جو بھی ہے، بالکل فروض اس کے کیا ہو گئے، مساوی ہو گئے، ٹھیک ہے، کہ آپ نے سارے مال کے اوپر نسبت بناتے آخر پہ کچھ بھی نہیں بچا، تو اسے کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو فروض رکھے تھے وہ پورے ہو گئے۔ وَأُخْرَى تَكُونُ زَائِدَةً عَلَيْهَا، دوسرا کیا ہے کہ فروض زائدہ ہو گئے علیہ، فریضہ کے اوپر، اصل مال تھوڑا ہو گیا اور فروض کیا ہو گئے، زیادہ ہو گئے، یعنی پہلے 1-2 کو تو ٹھیک ہے اپنا حصہ مل گیا، جب تیسرے کی بات آئی اس کا حصہ نکالا تو وہ پیسہ تھوڑا پڑا ہے، اس کے حصے بھی پورے ہی کیا ہے، نہیں اتر رہا، جس کی مثالیں آگے آ رہی ہیں۔ تو اسے کیا کہتے ہیں کہ فروض جو ہے وہ مساوی نہیں ہے فریضہ کے، بلکہ فریضہ سے کیا ہو گئے ہیں، زیادہ ہو گئے ہیں۔ وثالثتاً تکون ناقصۃ عنہا، اور تیسرا آپشن کیا ہے کہ فروض کیا ہے، فریضہ سے کیا ہو گئے، تھوڑے ہو گئے، یعنی پھر بھی مال کیا بچ گیا آخر پہ۔ اچھا، اب پہلے کی مثال جب برابر کی ہے، یہ چیزیں مثالوں سے واضح ہوں گی، تینوں کی مثالیں دیں گے۔ فالأولی مثل ان یترک المیت ابوین و بنتین، میت اور مرحوم نے چھوڑا اپنے پیچھے ابوین، ماں باپ کو، و بنتین، اور 2 بیٹیاں۔ اب یہاں پہ ابوین، ماں باپ کا کتنا حصہ ہے جی، اب یہ پیچھے ہم چاہیں فروض میں چھٹا حصہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ بیٹی میں چھٹا ہے، تو یہاں پہ لکل واحد من الابوین کی تعبیر تھی، کہ یہ نہیں ہے کہ چھٹا دونوں میں برابر تقسیم ہوگا، ہر ایک کو کیا ملے گا، چھٹا اور چھٹا ملے گا، تو 2 ہاں، ماں کو بھی چھٹا اور باپ کو بھی چھٹا، دو کیا ہو جائیں گے، سدس ہو جائیں گے نا۔ پھر اگر ہم یہ 2 کیسے بنائیں گے، بالفرض 1 لاکھ روپے ہمارے پاس ہے، تو اس میں سے ہم کتنا کیسے نکالیں گے؟
1,00,000 کے 6 پہ تقسیم کریں گے. 6 حصوں میں ہم نے ہاں 6 میں اس کو ڈیوائڈ کر لیں گے, پھر اس میں سے 2 حصے اٹھا لیں گے. تو 2 حصے آپ نے اٹھا لیے, کیا مطلب یعنی آپ نے 210 اٹھا لیے. 1,20,000 کرتے ہیں ہوں. تو اس کو ہم 6 میں تقسیم آپ سیدھا 6,00,000 بنائیں نا, چلیں 6 لاکھ آپ سیدھا 6,00,000 آپ بنائیں. 6,00,000 میں سے آپ نے 210 اٹھانے ہیں, تو کتنے بنیں گے؟ 210 یعنی 2 لاکھ 2,00,000 ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا, بنتین 2 بیٹیاں, 2 بیٹیوں کا کتنا حصہ ہوتا ہے؟ 2 ثلثان ہوتا ہے. ہاں ٹھیک ہے, 2 بیٹیوں کا کیا ہے 2 ثلث تھے وہاں پہ. ابھی یہی 6,00,000 میں سے آپ 2 ثلث بنائیں, کتنے بنتے ہیں؟ 6 لاکھ میں سے 210 ثلث 6 لاکھ کا تیسرا حصہ بنے گا 2,000 اور 2 لاکھ 2 لاکھ یعنی 4 لاکھ 4 لاکھ ہو جائیں گے. تو ابھی میت تھا, اس کا مال کتنا تھا ہمارے پاس؟ 6 لاکھ تھا. 6 لاکھ میں سے پورا 6 لاکھ کا سدس 2 سدس ہم نے بنایا 2 لاکھ نکل گئے. اسی 6 لاکھ کے 2 سدس بنائے 4 لاکھ نکل گئے. پیچھے کچھ بچا کیا؟ نہیں بچا. اسے کیا ہو گیا؟ مساوی ہو گیا, سب برابر ہو گیا, کوئی ٹینشن یہاں پہ نہیں بنی. ٹھیک, ایسی صورتحال کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ کیا ہوگا جی؟ فإن سہم کل واحد من الابوین السدس, کہ ابوین میں سے ہر ایک کا سہم کتنا ہوگا؟ سدس ہوگا, یعنی 2 سدس مل جائیں گے. 6 لاکھ میں سے 2 لاکھ مل گئے. وسہم البنتین, اور 2 بیٹیوں کا سہم کتنا ہوگا؟ 2 ثلث ہوں گے, یعنی 2 ثلث اس کے درمیان کیا ہو جائیں گے؟ تقسیم ہو جائیں گے. ومجموعها مساوٍ الفریضۃ, اب اس ٹوٹل کا مجموع نکال لیں تو فریضہ کے کیا ہو جائے گا؟ مساوی ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو مثال ہم 6 لاکھ کی رکھتے ہیں, آخر تک 6 لاکھ ہی چلاتے ہیں. ٹھیک, مکس اپ نہ. اچھا, ثانیہ سے انہوں نے کیا کہا تھا کہ جو ہیں وہ فروض زیادہ ہو جائیں گے, فریضہ کا مال تھوڑا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. مثل ان یترک المیت زوجا, کہ میت نے جو ہے وہ ایک بیوی چھوڑی, ابوین ماں باپ چھوڑے, اور 2 بیٹیاں چھوڑیں. میت کی نہیں اولاد ہے, 2 بیٹیاں ہیں. تو میت یہاں پہ کون بنے گا؟ بیوی نہیں, زوجن شوہر چھوڑا نا. ٹھیک ہے, تو یعنی مرنے کون مر رہا ہے پھر؟ میت کون ہے؟ خاتون ہے, یعنی خاتون فوت ہوئی ہے, اس کا ایک شوہر ہے, اور ماں باپ ہیں خاتون کے, اور 2 بیٹی ہیں اس کی. ٹھیک ہے جی. شوہر کو کتنا ملے گا اولاد کے ہوتے ہوئے؟ ربع, چوتھا ایسا ملتا ہے. ٹھیک ہے, شوہر کو اولاد کے بغیر دوسرا ملتا ہے, اور اولاد کے ساتھ کیا ہے؟ چوتھا ملتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, ماں باپ ہیں, چونکہ ماں باپ میں میت کی اولاد بھی موجود ہے, تو ماں باپ کو وہی اوپر والی ملے گا, سدس. ٹھیک ہے, ہر ایک کو کیا ہے؟ چھٹا ایسا ملے گا. اور 2 بیٹیاں, تو 2 بیٹیاں کا ہم نے بتایا کہ 2 بیٹیاں 2 سے زیادہ ہوں, جب بیٹا ساتھ نہ ہو تو کتنے ملتے ہیں جی؟ 2 ثلث کیا ملتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ 6 لاکھ کو ہم تقسیم اگر کریں تو زوج تھا, جو شوہر تھا, اسے چوتھا ایسا ملنا تھا. تو 6 لاکھ میں سے چوتھا ایسا کتنا بنتا ہے؟ 6 کو آپ 4 پہ تقسیم کریں گے, کتنا آئے گا؟ 6 لاکھ کو 4 پہ تقسیم کریں گے 150. ایسی ہے نا, 1.5 لاکھ. 2 1.5 لاکھ 3 لاکھ, اور 4 1.5 لاکھ کتنے ہو جاتے ہیں؟ 6 لاکھ. تو 6 لاکھ میں سے شوہر کو کتنا دے دیجیے؟ 1.5 لاکھ دے دیا. واضح. اچھا, اور والدین کو کیا دینا؟ 2 سدس دینے ہیں. 6 لاکھ کے 2 سدس ہم نے کتنے بنائے تھے؟ 2 لاکھ بنائے تھے. ٹھیک ہے, 1.5 لاکھ میں 2 لاکھ جمع کر دیں, 3.5 لاکھ ہو گئے. ٹھیک ہے جی. اور 2 بیٹیوں کو کتنا دینا ہے ہم نے؟ 2 ثلث ہے نا. تو 6 لاکھ کے 2 ثلث کتنے بنتے ہیں؟ 4 لاکھ بنتے ہیں. 1 ثلث 2 لاکھ, 4 لاکھ بنتے ہیں. تو 4 لاکھ کیا دیں؟ 2 بیٹیوں کو دے دیں. اب 4 لاکھ 3.5 لاکھ میں جمع کریں, کتنے ہو گئے یہ؟ 7.5 لاکھ ہو گئے نا. 7.5 لاکھ ہو گئے, جبکہ مال اس کا کتنا ہے؟ 6 لاکھ ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جو ہے وہ اعتراض شروع ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حصے بتائے, وہ پوری نہیں ہو رہے, تو اللہ نے غلط حصے بتا دیے. ٹھیک ہے, مال جو ہے وہ 6 لاکھ ہے. اب 6 لاکھ کے اوپر اگر سب کا حصہ بنائے جی, شوہر کا چوتھا بنائے, والدین میں سے ہر ایک کچھ سدس چھٹا چھٹا حصہ دیں, بیٹیوں کو کیا ہے 2 ثلث دے دیں, تو یہ تو پورے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اب کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے. فإن سہام فی الفرض الربع, یہاں پہ ابھی بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ جو سہام بنتے ہیں اس فرض میں, وہ ربع بنتا ہے, یعنی شوہر کے لیے ربع بنتا ہے, اور 2 سدس بنتے ہیں والدین کے لیے, والثلثان, اور 2 ثلث بنتے ہیں کس کے لیے؟ 2 بیٹیوں کے لیے.
وَهِيَ زَائِدَةٌ عَلَى الْفَرِيضَةِ، یہ جو سہام ہیں یہ زائدہ ہو جاتے ہیں فریضہ یعنی اصل مال کے اوپر، جو اصل مال ہے اس سے کیا ہو جاتے ہیں، زیادہ ہو جاتے ہیں. اور 6 لاکھ والی مثال میں کتنا زیادہ ہو رہے ہیں، 1.5 لاکھ کیا ہو رہا ہے، زیادہ ہو رہا ہے یہاں پہ، یعنی مال تھوڑا پڑ گیا. شوہر والا سزا ہے. وَهَذِهِ هِيَ الْمَسْأَلَةُ، یہ وہ مسئلہ ہے کہ الَّتِي ذَهَبَ فِيهَا بَعْضُ الْمَذَاهِبِ الْإِسْلَامِيَّةِ إِلَى الْعَوْلِ، یہ وہ مسئلہ ہے کہ جہاں پہ کچھ جو مذاہب اسلامیہ ہیں وہ اول کے نظریے کی طرف گئے. اول کیا مطلب، اب یہاں پہ اول کی وضاحت آ رہی ہے. بمعنی ورود نقص فیہا، یہ جو مال تھوڑا ہو رہا ہے نا اس میں نقص آئے گا، فیہا یعنی ان صورتوں میں نقص وارد ہوگا، علی کل واحد من ذوی الفروض، کہ ذوی الفروض میں سے ہر ایک کا پیسہ کیا ہوگا، تھوڑا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، کتنا تھوڑا ہوگا، علی نسبت فرض ہی، جس کا جتنا فرض تھا اسی نسبت سے اس کا پیسہ کیا کر لیں گے، تھوڑا کر لیں گے. ٹھیک ہے جی. یعنی یہ کہ 1.5 لاکھ میں سے اس کا چوتھا حصہ جو شوہر کا بنتا تھا ہاں اس کا چوتھا کاٹ لیں گے. ٹھیک ہے، جس کے 2 سدس کرتے تھے اس کے 2 سدس کاٹیں گے، اور جناب علی جس کے جو ہے وہ 2 سدس بنتے تھے اس کے 2 سدس کیا ہے کٹ کریں گے. تو ہاں ہم کہیں گے کہ جتنا ان کا فرض تھا اسی نسبت سے کیا ہے سب کے اوپر نقص کو کیا کر دیں گے، تقسیم کر دیں گے. اسے کیا کہتے ہیں، اول کہتے ہیں. اول کیا مطلب، نقص کو تمام فروض کے اوپر برابر تقسیم کرنا. برابر کیا ہوتا ہے، نسبت کے اعتبار سے تقسیم کرنا، جس کی جتنی نسبت ہے اس اعتبار تقسیم کرنا، اول ہے. تعصیب اس کا الٹ ہے بالکل. تعصیب میں کیا ہے کہ مال اضافی بچ گیا، آپ نے کیا ہے تقسیم کر لیا، جو قرآن کا حصہ تھا مال پیچھے بچ گیا. اکلوتی بیٹی تھی میت کی، ٹھیک ہے، اکلوتی بیٹے کا کتنا حصہ لکھا ہوا ہے، نصف لکھا ہوا ہے، تو نصف اس کو دے دیا، پیچھے کیا ہے آدھا مال بچ گیا. تو اب اس آدھے کا کیا کریں. تو یہاں پہ وہ لوگ تعصیب کے کہہ رہے ہیں. آدھا کیا مطلب، وہ اگلے طبقے میں شفٹ کر دیتے ہیں، طبقہ ثانیہ میں شفٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بھی کچھ شرائط کے ساتھ کچھ اختلاف ہیں ان کے. ہمارے ہاں وہ تعصیب کے ہم قائل نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں وہی مال دوبارہ رد ہوگا واپس. ٹھیک ہے، تو اول اور تعصیب کے آپس میں مقابلے میں. اول میں کیا ہے کہ جو مال میں کمی ہو رہی ہے اس کو سب کے اوپر تقسیم کریں ہر ایک کے فرض کی نسبت سے. اور تعصیب میں کیا ہے کہ جو مال میں اضافہ ہو رہا ہے وہ واپس نہیں کرنا دوبارہ، اضافہ کیا ہے اگلے طبقے میں کیا شفٹ کریں. اول میں ہاں اس تقسیم کو فی الحال ہم نہیں چھیڑتے. ٹھیک ہے، یہ جب کیفیت ہم پڑھیں گے نا پھر وہاں پہ جو ریاضی آئے گی تو پھر وہاں پہ یہ بات ہوگی. اب بھی فی الحال موٹا موٹا آپ یہی رکھیں کہ 1.5 لاکھ جو ہے وہ نقص، 1.5 لاکھ مار تھوڑا ہو رہا تھا، تو اب 1.5 لاکھ میں جو ہے وہ اول میں کیا کریں، آپ پہلے آپ کتنا دے رہے تھے اس کو، شوہر کو 1.5 لاکھ دے رہے تھے، تو ابھی 1.5 لاکھ میں سے جو اس کا چوتھا حصہ ہے نا وہ آپ تھوڑا کر دیں گے. ٹھیک ہے، تو 1.5 لاکھ کا چوتھا کتنا ہوتا ہے، تقسیم کر کے چوتھا تھوڑی کریں گے. اس میں تھوڑا کریں گے، آخر پہ پھر بھی کیا کچھ بچ جائے گا، اس کا کیا ہوگا یہ آگے انشاءاللہ کیفیت جب ہم پڑھیں گے تو وہاں پہ اس حساب کو دوبارہ کریں گے. تو ہم نے اول کی طرف جانا نہیں ہے، ہم نے کس کی طرف جانا ہے، وہ آسان کھاتا ہے ہمارا. ٹھیک ہے، ولیکن عند الامامیہ، امامیہ کے کیا نظریہ ہے کہ یدخل النقص علی بعض منہم معین، کہ یہ جو نقص آیا ہے نا یہ ذی الفروض میں سے بعض معین ہیں ان کے اوپر نقص آئے گا، دون بعض کے اوپر نہیں آئے گا. سب پر جو ہے وہ نہیں پھرے گی، ایک کیوں کیا قربان کیا جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی ہم کیا کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فروض بیان کیے ہیں قرآن مجید میں سب غلط نہیں ہوں گے، سب کو خراب نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، یعنی مطلب مال کے تقسیم کے اعتبار سے پورا نہیں اتر رہا نا، تو سب کو ہم چینج نہیں کریں گے، سب حصوں کو. آخری جو بچے گا نا جس کے اوپر ہم نے نقص ڈالنا ہے فقط وہ ایک کی کیا قربانی دے گا. اس سے ہم کیا سمجھیں کہ اکثریت اور جمہور کو بچانے کے لیے کہ جو جمہور کا جو حصہ قرآن میں ملا بیان ہوا ہے وہ جمہور کو مل جائے، اس میں سے جو ایک بندہ ہے وہ کیا دے گا، قربانی دے گا. ٹھیک ہے، تو اہل سنت والے کیا کرتے ہیں، وہ سب کو قربان کر دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو فروض بیان کیے وہ سارے کے سارے چینج ہو جاتے ہیں ان کے نزدیک آ کے. اور ہمارے ہاں کیا ہے کہ وہ سارے چینج نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، سارے ٹھیک رہتے ہیں، فقط ایک کیا ہوتا ہے، چینج ہوتا ہے جس کے اوپر نقص آتا ہے. تو ہم لہٰذا کیا ہے ہم زیادہ رعایت کر رہے ہیں قرآن کی ایک طرح سے آپ دیکھیں. ٹھیک ہے، ہاں اس کی قربانی ہاں، اگر وہ دیکھیں میراث کا مطلب ہی کیا ہے کہ وہ سب کہہ رہے ہیں کہ جس طرح اللہ نے تقسیم کیا مال ہم ایسے ہی لیں گے، نہیں تو پھر قبضہ سسٹم ہوگا نا، جس کے ہاتھ میں جتنا ہے گا. زیادتی ہو گئی اس کے ساتھ، اس کو ڈائریکٹ بتایا جائے گا بھائی 6 لاکھ میں. ہاں زیادتی، اس سے کیا کہتے ہیں، وہی اس سے آپ کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے جو تقسیم کی ہے مال کی وہ آپ کہتے ہیں یہ ہمارے حساب سے زیادتی ہے. جس طرح بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ خاتون کو تھوڑا دیتے ہیں میراث، مرد کو زیادہ دیتے ہیں، یہ زیادتی کے الزام لگاتے ہیں.
تو ہم کیا کہتے ہیں کہ سارا مال اور آپ سارے لوگ اللہ کی ملک ہیں، اللہ کی مرضی ہے جس کو جتنا دے، آپ کا مال تھوڑی اس نے لیا، ٹھیک ہے. ظاہراً تو اس کی ہے، ہاں ظاہراً تو اس کی ظاہراً اس کا ہے، کس کی زمین سے کمایا ہے؟ اللہ کی زمین سے. عقل کس کی دی ہوئی تھی؟ اللہ کی دی ہوئی تھی. اللہ تھوڑی کام کرتے ہیں اس سے، ہاں اللہ تھوڑی کام کرتے اللہ تو کام نہیں کرتا، زمین تو اللہ نے دی ہوئی ہے. اللہ نے دیا ہے ابھی تو کل سے جیسے آپ کاروبار فرض کریں آپ ہمارے ساتھ کاروبار کریں، ہم پیسہ بھی آپ کو دیں گے، کمپنی بھی ہماری ہوگی، نقشہ بھی ہم آپ کو بنا دیں گے، وہ جو آپ کا دماغ ہے نا وہ بھی سارا ہم دیں گے، اور آخر میں ہم کہیں گے آپ سے 1 روپیہ بھی نہیں لیں گے. اگر کبھی لینے کی بات ہے گا کہ یہ ظلم آپ کر رہے ہیں، کہ ظلم کیا کر رہے ہیں. مالک حقیقی تو اللہ ہے نا، جو مالک حقیقی ہے نا، مالک حقیقی جیسے فیصلے کرے اسے ظلم نہیں کہتے، کیونکہ مالک حقیقی کسی کا مال نہیں اٹھا رہا. ظلم اور عدل کی آپ بات کب ہوتی ہے کہ جب دوسرے کا حق چھینا جائے نا، تو اللہ دوسرے کا حق تھوڑی چھین رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بندہ اس کا حق تھوڑی اٹھا رہا ہے، وہ اس نے کمایا تھا اس کے باپ نے، ٹھیک ہے، اب وہ ان کے باپ نے کمایا، وہ باپ کا پیسہ ختم ہو گیا نا، باپ مر گیا، باپ کا تم نہیں چھینا جا رہا ہے. اب باپ کا پیسہ کیسے ملنا ہے ان کو، وہ الگ بحث ہے. اللہ یہ بھی کر سکتا تھا، ابھی باپ نے کمایا، تم لوگوں نے تھوڑی محنت کی ہے، ٹھیک ہے، میں واپس لے لیتا ہوں، بندہ میرے پاس آ گیا تو اس کے پیسے ہی واپس لے لیتا ہوں. یعنی کوئی ظلم اور زیادتی کا یہاں پہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا، ٹھیک ہے. اچھا تو یہاں پہ امامیہ کی نزدیک کیا ہے کہ یدخل النقص علی بعض منہم دون بعض. اب یہاں پہ نقص کیسے حوالے ہوگا؟ کہتے ہیں کہ ففی ارث اہل طبقۃ الاولیٰ، اگر طبقہ اولیٰ کی میراث کا مسئلہ آ جائے، جیسے اوپر یہ مثال دی ہے، ابھی یہ طبقہ اولیٰ کی ساری مثال ہے نا، کہ آسانیہ میں ہے نا، میت کے شوہر ہے، شوہر تو چلیں وہ قرابت میں چلا گیا، سبب میں چلا گیا، نسب میں ہے ہی نہیں، اس کے کیا والدین اور 2 بیٹیاں ہیں، تو والدین اور اولاد کیا طبقہ اولیٰ میں آتے ہیں. تو اگر طبقہ اولیٰ کی والی میراث ہو تو یدخل النقص علی البنت او البنات، تو نقص کس کے اوپر آئے گا؟ ایک بیٹی ہے تو ایک بیٹی کے اوپر آ جائے گا، بیٹیاں زیادہ ہیں تو بیٹیوں کے اوپر آئے گا. نقص یعنی والدین کے اوپر نہیں جائے گا، کن کے اوپر جائے گا؟ بیٹیوں کے اوپر جائے گا، ٹھیک ہے. اب یہی جو ہماری مثال ہے، اس میں ہم کیا کیا، 6 لاکھ میں سے شوہر کو 1.5 لاکھ دیا، والدین کو کیا ہے 2 لاکھ دیا، ٹھیک ہے، پیچھے کیا بچ گئی؟ بیٹیاں بچ گئی، تو بیٹیوں کو 4 لاکھ ملنا تھا، تو ابھی ان کا پیچھے کتنا بچ گیا؟ 2 لاکھ اور 1.5 لاکھ دیا، یعنی 3.5 لاکھ ہے نا، 2.5 لاکھ بچ گیا. تو وہ ان کو 4 لاکھ کی بجائے ابھی کتنا مل جائے گا؟ 2.5 لاکھ مل جائے گا. تو 1.5 لاکھ کا جو نقصان ہے وہ کن کے اوپر آیا؟ فقط بیٹیوں کے اوپر آیا، ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے؟ ہمارا قانون ہو جائے گا. اچھا اگر طبقہ ثانیہ کی ارث ہو، طبقہ ثانیہ کی ارث ہو، اس کی مثال نہیں دی، اس کی نئی مثال بنانی پڑے گی. اب نئی مثال طبقہ ثانیہ کے بناتے ہیں. کما اذا تارک زوجن، وہی خاتون ہے، اس کا شوہر ہے، وَأُخْتًا مِنَ الْأَبْوَيْنِ وَأُخْتَيْنِ مِنَ الْأُمِّ، بہنوں کی بات آ گئی نا، بھائی بہنیں اور دادے نانے یہ کس میں آتے ہیں؟ طبقہ ثانیہ میں آتے ہیں. ایسے ہی تو بس یہی ہیں، اولاد بھی نہیں ہے، والدین بھی نہیں ہے. اچھا ایک جو اس کی بہن ہے وہ من الابوین، ماں اور باپ دونوں طرف سے ہے، اور 2 بہنیں جو ہیں وہ ماں کی طرف سے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آ جائیں کہ شوہر ہے اور وہ جو اس کی بیوی فوت ہوئی ہے، بیوی کی اولاد تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، تب کیا اولاد ابھی نہیں بنا، تو شوہر کو کتنا ملے گا بیوی کی اگر اولاد نہیں ہے؟ نصف ملتا ہے ابھی، ہاں نصف ملتے ہیں، ہاں نصف ملتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ یعنی میاں بیوی کا آپ یاد رکھیں کہ جو بیوی کا 8واں حصہ اولاد کے ساتھ، اولاد کے بغیر چوتھا، 8ویں کی یاد ہے یہ کہتے ہیں. شوہر کا جو ہے وہ اولاد کے ساتھ چوتھا، اور اولاد نہ ہوتے ہوئے چوتھے کا آدھا یعنی نصف ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اچھا شوہر کو یہاں پہ کیا ملے گا؟ نصف ملے گا. وہ اختین من الابوین، ٹھیک ہے، ماں باپ کی طرف سے ایک بہن ہو اگر، اس کا کتنا ہوتا ہے؟ اس کا بھی نصف ہوتا ہے، دیکھیے گا پیچھے نصف میں، نصف ہے. اخت ایک بہن کا جو کس کی طرف سے ہو؟ ماں باپ کی طرف سے ہو یا فقط باپ کی طرف سے، اس کا کیا ہوتا ہے؟ نصف ہوتا ہے. اچھا اس کی 2 بہنیں ماں کی طرف سے ہیں، 2 بہنیں جو ماں کی طرف سے ہو، اس کا کتنا ہوتا ہے؟ اس کا ثلث ہوتا ہے. دیکھیں پیچھے ثلث میں ہے، تعدد ہے، ٹھیک ہے، کہ بھائی ہو یا بہن ہو ماں کی طرف سے اور زیادہ ہوں، ایک سے زیادہ ہوں، ٹھیک ہے، تو اسے کتنا ملتا ہے جی؟ ثلث ملتا ہے. فإن سهم الزوج النصف، یہاں پہ شوہر کا کتنا سہم بن رہا ہے؟ نصف بن رہا ہے. وہ سہم الأخت من الأبوین، اور جو اخت
باپ ماں باپ دونوں کی طرف سے، اس کا سہم کتنا بن رہا ہے؟ وہ بھی نصف بن رہا ہے، النصف. وسہم الاختین من الام الثلث، ثلث بن رہا ہے. ومجموعها زائد علی الفریضہ، اور ان سارے کا مجموع کیا فریضہ سے زائد ہو رہا ہے. اب وہی مثال آپ لے لیں 6 لاکھ والی، ٹھیک ہے جی. آپ کیا کہیں گے کہ 6 لاکھ میں سے آدھا کس کو دے دیا؟ شوہر کو دے دیا 3 لاکھ. 3 لاکھ. اور جو ماں باپ کی طرف سے بہن تھی آدھا، اس کو مل گیا 3 لاکھ. 6 لاکھ یہاں پہ ختم ہو گیا. تو پیچھے جو بچی ماں کی طرف سے، بہنیں 2 بچیں، ماں کی طرف سے 2 بہنیں بچیں، ان کو کیا ملے گا؟ بچی نہیں ہے کچھ بھی. کچھ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. اب یہ نقص کس کے اوپر ڈالنا ہے؟ جو ماں کی طرف سے بہنیں ہیں ان کو کچھ نہیں دینا، یا جو ماں باپ دونوں کی طرف سے بہن ہے اس کو کچھ نہیں دینا؟ جو ماں کی طرف سے ہاں، ہمارا ذہن کہتا ہے ماں کی طرف سے، لیکن فقہ کیا کہتی ہے؟ ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ یدخل النقص علی المتقرب بالابوین. ٹھیک ہے، نقصان کس کا ہوگا؟ جو ماں باپ دونوں کی طرف سے تھی. ٹھیک ہے. کل اخت فی المثال، جیسا کہ ہماری مثال میں جو بہن کس کی طرف سے تھی؟ ایک بہن تھی نا، ماں باپ کی طرف سے تھی، اس کو نہیں ملے گا. اور جو ماں کی طرف سے 2 بہنیں ہیں ان کو ملے گا. اس سے کیا کہتے ہیں کہ اس مورد میں آ کے ماں جیت گئی ہے. ٹھیک ہے، باپ کی پاور یہاں پہ نہیں رہی، تو خاتون جیت گئی ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے. ویمن رائٹس. یعنی آگے اور فقہ کی مثالیں آئیں گی کہ بعض کا لڑکے کو نہیں ملتا، لڑکے کو میراث نہیں ملتی، لڑکیوں کو مل جاتی ہے. یا لڑکے کو آدھی ملتی ہے، آدھی سے بھی تھوڑی ملتی ہے، لڑکے کو زیادہ مل جاتی ہے خواتین کو. ٹھیک ہے. وہاں پہ آپ کیا کہیں گے کہ مردوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ میراث کے قانون ہے. اچھا، دون الزوج و دون المتقرب بالام، نقص فقط اسی کے اوپر جائے گا، اس ایک بہن کے اوپر جو ماں باپ دونوں کی طرف سے ہے. شوہر کے اوپر بھی نقص نہیں جائے گا، اور جو ماں کی طرف سے قریبی ہے، جو بہنیں ہیں ماں کی طرف سے قریبی، ان کے اوپر بھی کیا نقص نہیں جائے گا. یعنی ان کو ملے گا تو سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ اس کو ملے گی نہیں. 6 لاکھ والی جو مثال ہم نے ذکر کی ہے، تو جو اس کو نقص ہے اس کو کیا نام ہے، اس کے اوپر نہیں آئے گا. اچھا، یہ بہرحال آگے کیفیت میں جا کے کیا ہے مزید یہ چیز واضح ہوگی کہ تقسیم کا طریقہ کار کیسے ہوتا ہے. والثالثہ، ثالثہ سے کیا مراد تھی؟ ٹھیک ہے، 2 صورتیں یہ ہوگی نا. یہ کون سی 2 صورتیں بیان ہوتی تھی؟ کہ ثالثہ کے یہ تھی کہ فروض جو ہیں وہ تھوڑے ہو جائیں اور فریضہ کیا ہو جائے؟ زیادہ ہو جائے. یہاں پہ تعصیب کی کیا آتی ہے؟ بحث آتی ہے کہ اذا ترک بنتا واحدتاً، ایک جو ہے وہ بیٹی تھی، تو ایک بیٹی کا کتنا بنتا ہے؟ نصف بنتا ہے. تو یہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ تزید الفریضۃ نصفاً، کہ فریضہ زیادہ ہو گیا اور فروض کیا ہو گئے؟ تھوڑے ہو گئے. ٹھیک ہے جی. تو 6 لاکھ میں سے 3 لاکھ بیٹی کو دے دیں گے، 3 لاکھ کیا بچ جائے گا. یہاں پہ کیا بچت ہو رہی ہے، اس کا کیا کرنا ہے؟ کہتے ہیں وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ الَّتِي قَالَ فِيهَا بَعْضُ الْمَذَاهِبِ الْإِسْلَامِيَّةِ بِالتَّعْصِيبِ، یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس میں بعض مذاہب کیا ہے؟ تعصیب کے کہہ لوگے. تعصیب کسے کہتے ہیں؟ بمعنی اعطاء النصف زائد للعصبہ، کہ جو اضافی آپ کا بچ گیا نا نصف، وہ کس کو دینا ہے؟ عصبہ کو دینا ہے. عصبہ کیسے کہتے ہیں؟ اس میں بھی ان کا اختلاف ہے. کہتے ہیں کہ عصبہ کہتے ہیں کہ وہم الذکور، وہ مرد مذکر، الذین ینتسبون الی المیت، کہ جو میت کی طرف منسوب ہوں بغیر واسطہ کے، یا واسطہ درمیان میں ہو لیکن وہ کس کا واسطہ ہو؟ مرد والا ہو. وربما عمموها للانثى، اور بعض کا تو وہ اس کو جو ہے وہ عام کر دیتے ہیں انثى کو بھی، یعنی عصبہ کے اندر وہ کس کو لے آتے ہیں؟ مذکر کو بھی کہہ لے آتے ہیں. نہیں، وہ اس واسطے کو اس واسطے کو عام کرتے ہیں انثى، یعنی وہ کہتے ہیں کہ واسطہ چاہے جو ہے وہ مؤنث کے درمیان میں ہو تو ان مردوں کو کیا ملے گا؟ الا تفسیر عندهم فی ذلک، اس میں کیا ان کی تفصیل ہے. اب وہ میت کے قریبی کون ہیں؟ وہ اس کے چاچے بھی ہو سکتے ہیں، کزن بھی ہو سکتے ہیں، باقی ہو سکتے ہیں. یعنی اللہ کے رسول کی بیٹی کو میراث ملنے کے بعد باقی جو بچے گا، ٹھیک ہے، وہ بیویوں کا آٹھا چلا گیا، باقی جو بچے گا وہ کدھر جائے گا؟ وہ کہتے ہیں وہ رسول خدا کے جو قریبی ہوں گے، چچا ہو گئے، باقی ہو گئے، ان کو کیا دے دیا جائے گا، وہ مردوں میں سے. وَأَمَّا عِنْدَ الْإِمَامِيَّةِ، امامیہ کے نزدیک ہے فَيُرَدُّ الزَّائِدُ عَلَى ذِي الْفُرُوضِ، کہ یہ جو زائد ہے ذوی الفروض کے اوپر واپس آئے گا، لیکن ذوی الفروض میں سے پہلی قسم کے اوپر نہیں. پہلی قسم کیا تھی؟ وہ زوجہ تھی، اس کے اوپر واپس کبھی نہیں آتا، اس کو فرض وار ملتا ہے. کل بنت فی الفرض، جیسے جو ہم نے فرضی مثال دی ہے بنت، اس میں بنت کو کیا ہو جائے گا؟ واپسی ہو جائے گی. فَتَارِثُ النِّصْفَ بِالْفَرْضِ، پس یہاں پہ جو بیٹی ہے تارثو، وہ میراث پہ آئے گی نصف بالفرض، فرض کے سبب سے میراث پا لے گی. وہ نصف الآخر بالرد، اور جو دوسرا نصف ہے اس کو کیسے پا لے گی؟ رد کے ذریعے سے. تو رد گئے کہ دوبارہ واپس ہو جائے گا. ھذا اذا کان الورثۃ جمیعا ذوی فروض، یہ تب ہے کہ جب وارث سارے کے سارے کیا تھے؟ ذوی فروض سے.
وارث سارے کے سارے وہ ہیں کہ جن کا قرآن میں کیا حصہ لکھا گیا ہے، تو اس کی ہم نے 3 قسمیں کی کہ یا جو ہے وہ فروض فریضہ کے مساوی ہوگا، یا فروض زیادہ ہو جائیں گے فریضہ تھوڑا ہو جائے گا، یا فریضہ زیادہ ہو جائے گا اور فروض کیا ہوں گے تھوڑے ہو جائیں گے. یہ 3 قسمیں کر دیں. یہ کب ہے؟ جب سارے کے سارے وارث کیا ہوں گے؟ فروض والے ہوں گے، ذوی فروض. اما اذا لم یکونوا جمیعا ذوی فروض، اگر وہ سارے کے سارے ذوی فروض نہیں ہیں پھر کیسے تقسیم ہوگا؟ کہتے ہیں کہ فیقسم المال بینہم، پھر ان کے درمیان مال تقسیم کیا جائے گا. کیسے؟ اعلیٰ تفصیل نہیں آتی، اس کی تفصیل کیا بعد میں آ رہی ہے. اور وَإِذَا كَانَ بَعْضُهُمْ ذَا فَرْضٍ دُونَ آخر، اور اگر کچھ فرض والے ہیں اور کچھ فرض والے نہیں ہیں تو ذو الفرض فرضہ، کہ جو ذوی الفرض ہوں گے ان کو تو اپنا فرض دیں گے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے، اس کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی. وَأُعْطِيَ الْبَاقِيُ لِغَيْرِهِ، اور جو باقی ہیں ان کو کیا دیں گے؟ غیر کی وجہ سے دیں گے. ان کا فرض نہیں ہے، فرض کے غیر کی وجہ سے دیں گے. فرض کے غیر کیا ہوتا ہے؟ قرابت، یعنی باقیوں کیا قرابت کے سبب سے دیں گے. اور یہ کیسے دیں گے؟ اعلیٰ تفصیل یاتی انشاءاللہ تعالی، اس کی تفصیل بھی کیا بعد میں آ رہی ہے.